السلام علیکم 7th کلاس. بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے آج غزوہ بنو قریظہ پڑھیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے غزوہ خندق پڑھا تھا اور آج غزوہ بنو قریظہ. یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 40 سے اور ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 42 پہ. آج ہم اس کے شارٹ کوسچن کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا لانگ کوسچن کریں گے. تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. کوسچن نمبر 1، بنو قریظہ کون تھے؟ آنسر ہے بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا. ان کے قلعے مدینہ طیبہ سے جنوب مشرق کی طرف واقع تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ کے جن قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا ان میں بنو قریظہ بھی تھا. کوسچن نمبر 3، غزوہ بنو قریظہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ تو آنسر ہے غزوہ بنو قریظہ میں مجاہدین کی تعداد 3000 تھی. کوسچن نمبر 3، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو قریظہ کا فیصلہ کس کتاب کے مطابق کیا؟ آنسر ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ یہودیوں کی شریعت اور ان کی آسمانی کتاب تورات کے عین مطابق کیا. فیصلہ کیا تھا؟ نمبر 1، بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے. نمبر 2، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. نمبر 3، ان کے اموال کو مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے. کوسچن نمبر 4، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ تو آنسر ہے غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں تیر لگ گیا تھا جس کا وہ مدینہ میں علاج کروا رہے تھے. غزوہ بنو قریظہ کا فیصلہ سنانے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. کوسچن نمبر 5، غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ تو آنسر ہے غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی طاقت اور قوت توڑ دی گئی جو آستین کا سانپ بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. یہ تھے غزوہ بنو قریظہ کے شارٹ کوسچن. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کا لانگ کوسچن کریں گے. اللہ حافظ.